السلام علیکم۔ احسن بھائی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اس کو سمجھا دیتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں۔ یہ ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ یہ حافظ نظر احمد والا ہے، اس میں جو ترجمہ لکھا ہے وہ ہے، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت اور فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، بس تو کفر نہ کر۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے، اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ یہ جانتے ہوتے۔ اب اس ترجمے سے کیا سمجھ میں آئے گا آپ خود اندازہ کر لیں۔ السلام علیکم۔ اس اہم پیغام کو درمیان میں روک کر آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی آپ کے اس قیمتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو آل پر ضرور دبائیں تاکہ قرآن کے یہ پیغامات آپ تک براہ راست یوٹیوب نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتے رہیں، اور آپ انہیں سن کر قرآن کی صحیح فہم اپنے اندر پیدا کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور نکھار لا سکیں، اور مروجہ تراجم کے چنگل سے نکل کر حقیقی قرآنی رہنمائی میں اپنی زندگیوں کو داخل کر سکیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام پیغامات کو جو اس سلسلے میں ڈاکٹر شہاب عالم کی جو رہنمائی اور زبانی وقتاً فوقتاً آپ سب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، بھرپور توجہ، انعماق اور پورے کا پورا درس سنیں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اب اس سے دیکھیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی سیدھی سی بات یہ انہوں نے کہہ دیا کہ شیاطین جو ہے سلیمان کی سلطنت میں اس طرح کی چیزیں پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور پھر بابل میں دو فرشتے، کیا فرشتوں کی بھی جگہ مخصوص ہے کون کہاں رہتا ہے؟ اب یہ ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، اور ان یہ تھا کہ وہ اپنا فن سکھاتے اور کہہ دیتے کہ ہم آزمائش کے لیے ہیں۔ ایک طرف سکھا بھی رہے، دوسری طرف کہہ رہے ہم آزمائش کے لیے ہیں، تم منکر نہ بنو، یعنی اس کا مطلب وہ تو بتا رہے تھے کہ اس کا ماننے والا منکر بن جائے گا، اس کے بعد بھی لوگ سیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کہتے کہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دے، حالانکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس کا مطلب مرد اور عورت میں جو جدائی بھی ڈالتی تو وہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے اذن کے بغیر اللہ ہی چاہتا تھا الگ ہونا، تو اس لیے اللہ نے یہ ایک وسیلہ لگا دیا تھا، یہ کیا کیا تھا، یعنی ساری برائی اللہ کے اوپر ہی ڈال دیا۔ پھر کہہ رہے کہ ایسی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس کو سمجھتے۔ تو یہ اس ترجمے سے تو کاش واقعی کوئی کچھ سمجھ جائے، اس سے تو میری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں شاید کچھ سمجھ میں آ رہا ہو تو پتہ نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہے کیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے اتباع کیا جو سرکشوں نے سمجھ کر پڑھا۔ تو یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اتباع کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں جو سرکشوں نے اسے سمجھ کر پڑھا ہے۔ اور کہاں پڑھا؟ اعلیٰ ملک سلیمان، سلامتی دینے والے کے اختیارات پر، یعنی جو جگہ جہاں سلامتی دینے والے تھے وہاں سرکشوں نے یہ سمجھ کر پڑھا، وہ اس کی اتباع کر پڑے۔ تو وما کفر سلیمان، اور نہیں انکار کیا سلامتی دینے والے نے، سلامتی دینے والے نے تو کوئی انکار نہیں کیا، یہ وہ سرکش لوگ جو سمجھ کر پڑھ رہے تھے اور اس کی اتباع کر رہے ہیں وہ انکار کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے کیا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن سرکشوں نے انکار کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ علم دیتے تھے لوگوں کو سحر کا۔ سحر کہا جاتا ہے کہ باطل بات کو اس طرح سے پیش کرے کہ وہ حق محسوس ہو جبکہ وہ حق ہے نہیں، تو یہ ہے سحر، یعنی وہ علم دیتے تھے لوگوں کو باطل کو حق ثابت کرنے والا۔ اس کے بعد کہ وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، اب یہاں انہوں نے یہ جو بتا دیا کہ دو فرشتے، اس میں لفظ فرشتہ تو ہے ہی نہیں۔ وما انزل، اور نہیں نازل کیا، علی الملائکین اختیارات والوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل کوئی جگہ کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا مادہ جو ہے وہ ابل ہے،
اور ایبل کہتے ہیں بوجھ اٹھا کر چلنے والے کو، اسی لیے اس بادل کو جو بارش برسانے والا ہے اس کو بھی ایبل کہا جاتا ہے، یعنی وہ سیاہ بادل جس سے بارش برستا ہے اس کو بھی ایبل کہا جاتا ہے۔ اور ایبل کئی جگہ قرآن میں آیا، وہاں انہوں نے خود بھی اس کا بوجھ ترجمہ کیا ہے۔ تو بابل جو کوئی بابل کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو بات ہے وہ بوجھ اور غلبے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہاروت اور ماروت کسی فرشتے کا نام نہیں ہے، اس کا مادہ ہے روت، رے واو تے۔ روت کہا جاتا ہے افسانے کو، افسانے میں رہنے والے کو۔ تو ہاروت وہ ہے جو افسانہ دینے والا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ دیکھو میں میرے پاس اختیار تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اور ماروت اس کو کہا جاتا ہے جو کہانی میں ہی موجود رہتا ہے، جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا دور اتنا عمدہ رہا، 1000 سال تک حکمرانی کی، اپنے وقت کے سپر پاور ایران اور روم کو شکست دے دیا۔ بھائی وہ تو انہوں نے کر دیا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے کردار کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرح عمل کر رہے ہیں کہ آج آپ دنیا بھر میں کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آپ اپنے وقت کے سپر پاور کو کیوں نہیں شکست دے پا رہے ہیں۔ تو اس کہانی میں مت رہیں، نہ کہانی بیان کرنے والے رہیں اور نہ کہانی کے اندر موجود رہیں کہ ہمارے یعنی اسلاف اس طرح سے تھے، اور نہ اس طرح سے کہ ہمیں مل جائے تو ہم یوں کر دیں گے جبکہ کرنا کچھ نہ آتا ہو۔ تو یہ ہے ہاروت اور ماروت۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما یعلمان من احد، اور وہ علم نہیں دیتے تھے، وہ دونوں علم نہیں دیتے تھے۔ یعلمان کہا گیا کہ وہ دونوں، یقینی سی بات ہے یہ دو کیفیت ہے، دو شخصیات ہیں، یعنی یہ ضروری کہ دو ہی آدمی ہیں، یعنی ایک وہ آدمی جو کہانی میں رہنے والا اور ایک وہ آدمی جو کہانی دینے والا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں یہ علم نہیں دیتے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ یہ کہتے ہیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک جو ہم ہیں ہم تو ایک فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔ فتنہ کہا جاتا ہے حرارت دیکھ کر پرکھنے کو، اسی لیے جب سونار سونے کو پرکھتا ہے تو وہ ذرا سا آگ دکھاتا ہے یا گھستا ہے، اس کو پرکھتا ہے کہ اصلی سونا ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی فتنہ کہا، فتن کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو فتنہ اس معنوں میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسا کردار سامنے آتا ہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، وہاں آپ حق کے ساتھ کھڑے رہ جائیں باوجود دشواری کے، تو آپ فتنے سے نکل گئے۔ اور اگر آپ بھی فتنے کے ساتھ ہو گئے، نہیں حق باطل کے ساتھ ہو گئے، تو پھر آپ خود بھی فتنہ پرور ہو گئے۔ یہ ان معنوں میں آتا ہے، اس لیے فتنہ کو آزمائش بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ فلا تکفر، پس تم انکار نہیں کرو۔ آگے کہا جا رہا ہے فیتعلمون منہما، پس وہ دونوں علم دیتے تھے ان دونوں کو، ما یفرقون بہ، جو فرق کر دیتے تھے اس کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ جو علم وہ دیتے تھے اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ، انسانیت کے درمیان اور اس کے ساتھیوں کے درمیان۔ یہ کسی میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی جو انہوں نے میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کر دیا، مرے کو خاوند کر دیا، جبکہ مرا کا مطلب انسانیت ہے، مراد بھی سے نکلا انسانیت والی جماعت۔ اور زوج کہتے ہیں ساتھی کو، ضروری کہ ساتھی صرف بیوی ہو، ساتھی دوست بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ کی اچھی بنتی ہے وہ ساتھی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما ہم بضارین، اور وہ ضرر نہیں پہنچانے کو ہیں، یعنی وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بہی اس کے ذریعے، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، صرف اللہ کا ضابطہ ہو، یعنی آپ نے کام ہی وہ حرکت ہی کیا ہو جو نقصان دینے والا ہو، تو اس عمل کا نتیجہ ہوگا کسی کے علم سے یا کسی کو کچھ کہنے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ آپ کا اپنے عمل کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، یہ مکافات عمل ہے کہ اللہ کے ضابطے کے تحت آپ نے وہ غلط کام کر لیا تو وہ نتیجہ ملے گا نقصان والا، ورنہ کسی کے پھونکنے سے، کسی کے کرنے سے، کسی کے پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ جو تمہیں علم دیتے ہیں وہ انہیں نقصان نہیں پہنچاتی، ولا ينفعهم، اور نہ انہیں نفع پہنچاتی، یعنی یہ کسی اور کا عمل آپ کے لیے نہ نقصان کا باعث ہے نہ نفع کا باعث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر ایسی بات کا فائدہ ہی کیا جو نہ نقصان پہنچائے نہ نفع پہنچائے، بہتر ہے اس سے دور رہیں۔ آگے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً وہ جان لیا، لمن اشتراؤ، ضرور جو اس نے حاصل کیا اس سے، مالہ فی الآخرۃ من خلاق، تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی پیدا کرنا، خلاق یعنی خلق سے، تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے آخرت میں کچھ پیدا نہیں کیا، یا بعد میں آپ نے اپنے اس نتیجے کے لیے کچھ پیدا نہیں کیا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور ضرور برا ہے جو حاصل کر رہے اس کے ذریعے اپنی نفسیات میں، لو کانوا یعلمون، اگر وہ یہ علم رکھتے ہوں۔ تو اب اس کو محاورہ ترجمہ میں پوری آیت کا میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ایک ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا، سمجھا دیا۔ اس کا جو رواں ترجمہ بنے گا وہ اس طرح سے ہے کہ اور انہوں نے اتباع کیا یا وہ پیچھے چلے جو سلامتی دینے والے کے اختیار پر سرکشوں نے اسے سمجھ کر پڑھا، اور سلامتی دینے والے نے انکار نہیں کیا، اور لیکن سرکشوں نے انکار کیا۔ وہ لوگوں کو سحر یعنی باطل کو حق ثابت کرنے کا علم دیتے تھے، اور اختیارات والوں پر نازل نہیں کیا افسانہ دینے والے اور افسانوں میں رہنے والے کے بوجھ اور غلبہ پر، اور یہ دونوں کسی کو علم نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے بے شک جو ہم ہیں ایک آزمائش ہیں، بس تم انکار نہیں کرو۔ بس وہ ان دونوں کو علم دیا کرتے تھے جو انسانیت اور اس کے ساتھیوں کے درمیان اس کے ذریعے سے وہ فرق کرتے تھے،
اور وہ اس کے ذریعے کسی ایک کو نقصان پہنچانے پر نہیں ہیں، صرف اللہ کے ضابطے پر۔ اور وہ جو تمہیں علم دیتے ہیں نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچاتے ہیں، اور یقیناً انہیں علم ہو گیا ضرور جو انہوں نے اس سے حاصل کیا آخرت میں اس کے لیے کچھ پیدا کرنے سے نہیں ہے، اور ضرور برائی ہے جو ان کی نفسیات نے اس کے ذریعے حاصل کیا اگر وہ یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔